السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہمارا یزید بن معاویہ کے حوالے سے جناب یزید نے حکومت سنبھالی تو کئی طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ زیادہ تر تو باتیں وہ ہیں جو ارے حاضر پھیلا دی گئیں کہ اب اگر آپ ہی کے سامنے سچ رکھیں گے ہی بات رکھیں گے تو آپ کو برا سمجھا جائے گا۔ بہرحال ہم نے یہ پڑھا کہ یزید کوئی برا انسان نہیں تھا، صحابہ کے نزدیک بھی وہ ایک اچھا انسان تھا، اور اس کی تعریف کرتے تھے۔ بہرحال دور حکومت کے اندر دو واقعات جو ہیں وہ بڑے اہم ہوئے، جس کی وجہ سے آج تک کلمہ پڑھنے والے یزید کو برا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک ان کے حوالے سے پھیلائی گئی ہیں جس سے لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ وہ دو واقعات ہیں، ایک واقعہ کربلا اور ایک آج ہم انشاءاللہ واقعہ کربلا کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ہم نے جو واقعہ بچپن سے سنا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی بیعت نہیں کی، اور وہ اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کوفے کی طرف چلے گیا۔ جو سارے خطوط آئے تھے اس کے اندر یہی تھا کہ آپ ادھر آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ اور حضور میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں ہے نا اس کو بگاڑ دیا گیا تھا، یعنی خلافت سے ملوکیت کی اس کی تفصیلی گفتگو ہم کر چکے کہ ملوکیت تو تو کہتے ہیں جی یہ اصل میں کفر اسلام کی جنگ تھی، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن پر سوال یہ ہے کہ اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی تو کفر تو پھر بھی جیت گیا، یزید تو خلیفہ ہی رہا اسی، پھر اس کے بعد اس کے خاندان کے یہ حکومت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک میں غلط فہمی لائی گئی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ حدیث سماعت کی تھی پیچھے پہلے کلاس میں، جب ہم نے شروع کی تھی یہ گفتگو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 12 خلفاء تک اسلام جو ہے وہ غالب رہے گا۔ تو اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی اور بقول ان کے جی یزید جو ہے نا وہ شہید کرنے کے باوجود ہار گیا، تو بات ہے یزید جو ہے وہ غالب رہا ہے اور بقول ان کے وہ کفر، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم غالب رہے گا خلافہ، اور یہ جو ہے تو نبی السلام بتاتی غلبہ ہے وہ غلبہ اسلام کی حکومت، یہ کرنے والی ہے۔ بہرحال اس حدیث کے تناظر میں اگر دیکھتے ہیں تو یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ دوسری بات جو واقعہ کربلا کے لیے ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ کیا کس معتبر روایت کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات ملتی ہے
کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو، ہرگز ایسا نہیں ملتا ہمیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے۔ کسی روایت کے اندر ایسی بات نہیں ملتی کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو یا ان پر ظلم کرنے کا حکم دیا ہو۔ جبکہ ہم حقیقت کے اندر جب روایات پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اسی زمانے کے اندر، یعنی صحابہ کے دور کے اندر ہی، ظاہر ہے کہ یزید کا زمانہ بھی صحابہ کا دور تھا، اور اس کے بعد بھی صحابہ کا دور جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ تو واقعہ کربلا کے بعد جو صحابی زندہ تھے، انہوں نے واقعہ کربلا کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈال لی ہے؟ جب ہم اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یزید اس واقعے کے اندر ہرگز ملوث نہیں تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث، پہلی روایت جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے صحیح بخاری کے اندر 5994 نمبر حدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس زمانے میں زندہ تھے، تو ان سے سوال کیا کہ اگر مچھر مر جائے تو اس کے اوپر دم پڑے گا، فدیہ پڑے گا مجھے احرام کی حالت میں اگر میں نے مچھر مار دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ممن انتا، تیرا تعلق جو ہے وہ کن لوگوں سے ہے؟ فقال من اہل العراق، تو اس نے کہا کہ میں سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات عراق میں کہا انظروا الی ھذا، اس بندے کو دیکھو، یسالونی عن دم البعوض، یہ مجھ سے مچھر کے خون کا تو سوال کر رہا ہے، وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو شہید کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ سر آ رہی ہے کلیئر؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، تم کی، یعنی حضرت حسن و حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور تم نے ان دونوں پھولوں میں سے ایک پھول کو شیا اور مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ مچھر مار جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو کن کی؟ نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابعی نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ذمہ داری جو ہے وہ اہل عراق کے اوپر پڑتی ہے، کوفیوں نے یہ حرکت کی ہے، جبکہ جناب یزید جو ہے وہ تھے۔ دوسری دلیل یہ صحیح بخاری کی دوسری جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ نمبر 3 جو لکھا ہوا ہے، شہر بن حوشب روایت، محمد بن حنبل رحمانی کتاب فضائل اس کو نقل کی، صفحہ نمبر 782 جلد نمبر 2، اور اس کی سند حسن ہے۔ سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یہ فرماتے ہوئے سنا جب ان کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تھی، لعنت اہل العراق، انہوں نے اہل عراق پر لعنت کی، وکالت اور کہا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اللہ انہیں تباہ کرے، غروہ وذلوہ، ان لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا اور ان کو ذلیل کیا، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، پھٹکار کرے ان کے اوپر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو اس زمانے میں زندہ تھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کی ذمہ داری اہل عراق کے اوپر آتی ہے۔
अब अगर कोई कहे जी इन लोगों को यजीद से डर था, हजरत तुम्हें सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या डर था यजीद से, तो ये बिल्कुल आ, फैसला कुन बात है कि सहाबा उस जमाने के अंदर जो जिंदा थे वो मानते थे कि ये काम अहले इराक का है, उन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया है। यहाँ पर एक एतराज उठाया जाता है, एक दलील दी जाती है जी, अगला सफा जो है वो कर ले, कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को यजीद ने खत लिखा था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उस खत के जवाब में ये कहा, अम्मा बाद फ़कत जानी किताबों का, मेरे पास तुम्हारा खत आया है, तो मुझसे सवाल करता है नुसरत का, कि मैं तेरी मदद करूं, तो अपनी मदद का मुझसे सवाल करता है। वह तहुसुनी अला बुद्दि का, और तू अपनी मोहब्बत के ऊपर मुझे उभारता है। वक़द कतलता हुसैनन, हालांकि तूने हुसैन को शहीद किया था। वह फितियान अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के जो जवान थे उनको भी तूने शहीद किया था। तो आगे बातें लिखकर वसलाम वाला मनीता वल हुदा, कहते हैं जी देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं यजीद को कि तूने हजरत हुसैन को कत्ल किया। ये अलमारिफा व तारीख किताब है इमाम फसफी की, इसका सफ़ा नंबर 531, जिल्द नंबर 1। इस तरह खवारजमी की किताब है मक्तलुल, सफ़ा नंबर 171 पर इसी सनद के साथ ये रिवायत नकल है, यानी इमाम फसवी की सनद से ही ये रिवायत मनकूल है। तो जब हम इस रिवायत की तहकीक के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिवायत मनगढ़ंत है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर अब्दुल वहाब बिन जहाक रावी जो है ये कज़्ज़ाब है। इसके बारे में मुख्तलिफ मुहद्दिसीन के जो अकवाल हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। इमाम अबू हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, काना यकज़िबु, कि ये बंदा झूठ बोला करता था। अल जरह व तादील, ये हवाला इस किताब के अंदर ये बात मिलेगी। तारीख़ दमिश्क के अंदर हमें इमाम साले बिन मोहम्मद जजरा का ये कौल मिलेगा, आम तो हदीसी ही कज़िबुन, इसकी आम रिवायतें झूठ होती थी। इब्ने हिब्बान कहते हैं काना यसरिकुल हदीस है, ये तो हदीस का चोर है, ये हदीसें चुराया करता था। किताबुल मजरूहीन उनकी किताब है। इमाम दारकुतनी की किताब अज़्ज़ुआफ़ा वल मतरूकीन है, उसके अंदर इमाम दारकुतनी कहते हैं लहू मकलूबातुन व बवातीलो, इसकी रिवायतें जो है वो मकलूब होती हैं, उल्टी सीधी होती हैं, और बातल रिवायतें होती हैं, बवातील। इमाम ज़हबी कहते हैं अल-मुग़नी फ़ी ज़ुआफ़ा के अंदर उनका ये कौल मनकूल है, मुत्तहमुन तरकूहु, इसके ऊपर तोहमत लगाई गई है। मुहद्दिसीन ने इसको छोड़ दिया, तराकूह लोगों ने इसको छोड़ दिया है, यानी इसकी रिवायत काबिल हुज्जत नहीं है, इसको इस काबिल नहीं समझते थे कि इसकी रिवायत ली जाए। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीब तहजीब के अंदर ये बात कही है इसके हवाले से कि मतरूक ये रावी मतरूक है। मालूम हुआ कि इमाम फसवी की किताब अल मारिफा व तारीख के अंदर ये जो रवायत आती है ये मनगढ़ंत है, नाकाबिल एतबार है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर अब्दुल वहाब बिन जहाक बिन अबान सुलमी अल अर्जी रावी जो है ये किताब है। इसकी एक और सनद जो है वो पेश की जाती है तबरानी कबीर के हवाले से, 241 जिल्द नंबर 10, कहते हैं जी वहां पर दूसरी सनद भी है। चलो एक सनद मजहूल है, ज़ईफ है, मनगढ़ंत है, तो दूसरी सनद भी है इसकी। तो जब हम वो रिवायत देखते हैं, तीसरा सफ़ा निकाल लें, अगला सफ़ा। जब हम वो रिवायत देखते हैं, ये तबरानी कबीर का आ गया जी, तो जब हम ये रिवायत देखते हैं तो इसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा इल्लतें नज़र आती हैं, यानी ये रिवायत भी बिल्कुल नकमी रिवायत है, क्योंकि इसके अंदर एक रावी नहीं कई रावी ज़ईफ हैं। पहला रावी इमाम तबरानी का जो उस्ताद है अहमद बिन हमदान, इसको किसी ने सिका कहा ही नहीं, इसकी सकाहत ही नहीं मिलती कहीं से। दूसरा रावी है इसके अंदर इसहाक बिन इब्राहिम, ये मजहूल रावी है। तीसरा रावी अबू खिदाश अब्दुर्रहमान बिन तलहा, ये भी मजहूल रावी है। चौथा है अबान बिन वलीद, ये भी मजहूल रावी है। यानी चार खराबियां इसके अंदर, चार रावी जो है इसके अंदर मजहूल है, जिनकी सकाहत ही नहीं मिलती कहीं से।
دوسری دلیل یہ ہے ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے برعکس ثابت ہے کہ وہ یزید کی توصیف کرتے تھے. یزید کی انہوں نے تعریف کی تھی. یہ حوالہ پچھلی کلاس کے اندر گزر چکا ہے. مزید تائید ایسی ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، واقعہ کربلا ہوا، تو واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہررا ہوا تھا. واقعہ ہررا کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو مختصر یہ ہے کہ مدینے والوں نے جو ہے وہ بغاوت کی تھی، بیعت توڑ دی تھی. تو مدینے کے اوپر جو ہے یزید نے چڑھائی کروائی تھی. اس کو واقعہ ہررا کہا جاتا ہے. تو واقعہ ہررا کے موقع پر جب انہوں نے یعنی مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، بغاوت کر دی تھی انہوں نے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے ان کو یزید کی بیعت توڑنے کا کہا تھا. لیکن انہوں نے یزید کا دفاع کیا تھا. یہ تفصیلی گفتگو جو ہے پیچھے گزر چکی ہے ہمارے. اللہ آپ کو میں نے پڑھ کر سنایا تھا ترجمہ اس کا البدایہ والنہایہ میں سے، کہ لوگوں نے کہا کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ نماز نہیں. تو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کہ نہیں، میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، میں نے تو اس کو شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی نیک آدمی میں نے اس کو پایا ہے. تو انہوں نے یزید کا دفاع کیا. اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، تو ان کا بھائی جو ہے وہ کیسے یزید کا دفاع کر سکتا تھا؟ بھائی کے قاتل، اور بھائی بھی کوئی معمولی انسان نہیں، صحابی رسول ہے، نبی علیہ السلام کا نواسہ ہے. تو اتنا جلیل القدر بھائی، اور وہ شہید کر دیا ہے بقول ان کے یزید نے. تو یہ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی یزید کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کی بیعت کو قائم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ واقعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار یزید کو ہرگز نہیں ٹھہراتے تھے. اگلا صفحہ نکال لیں جی. مزید تائید جو ہے وہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کربلا کے اندر موجود تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیٹے، اور یہ بیمار تھے اور خیمے میں تھے، جیسا کہ ہم نے واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ جو ہے وہ سنا ہے ان لوگوں کی زبان سے. بہرحال یہ بچ گئے تھے، یہ شہید نہیں ہوئے تھے. انہوں نے یزید کے بارے میں کیا تبصرہ کیا واقعہ کربلا کے بعد؟ یہ روایت امام زہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر نقل کیا. 583 نمبر صفحہ، جلد نمبر 2، اور سند اس کی صحیح ہے. اگر کتاب نکال لوں ذرا کتاب سے، میں نا آپ کو پوری پڑھ کر سناؤں گا. میں نے یہاں پر مختصر نقل کی ہے، میں بس وہ نکالتا ہوں. یہ میں کھول رہا ہوں جی کتاب. صفحہ نمبر ہے جی 338. جی، امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت امام مدائنی سے نقل کی ہے، اور وہ سند بھی باقاعدہ انہوں نے نقل کی ہے کہ امام مدائنی ابراہیم بن محمد سے، وہ امن بن دینار سے، وہ محمد بن علی بن حسین سے، اور اپنے والد سے. علی بن حسین یہ زین العابدین کا نام تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور ان کے بیٹے محمد وہ روایت بیان کر رہے ہیں اپنے والد یعنی علی بن حسین سے، یعنی جناب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا کہتے کہتے لما قتل الحسین، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، دخلنا الکوفہ تھا، ہم کوفے میں گئے. فلاقینا رجل، تو ہمیں ایک آدمی ملا. فدخلنا منزلہ، اس نے ہمیں اپنے گھر میں داخل کیا اور ہمیں سونے کا کہا. فالحفنا، اس نے ہمیں
فَأَلْحَفَنَا، اس نے ہمیں چادریں وغیرہ دی آرام کرنے کے لیے. فنم تو کہتے ہیں میں سو گیا. فلم استيقظ الا بحس الخيل، میں بیدار نہیں ہوا مگر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے. گھوڑوں کے جو قدموں کی آواز ہے نا وہ بازاروں کے اندر آنا شروع ہو گئی، تو پھر اس وقت میں بیدار ہوا. تو ہمیں یزید کے پاس لے جایا گیا. فدمعت عینہ حین رآنا، اس کی آنکھ جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئی جس وقت اس نے ہمیں دیکھا، یعنی وہ رونا شروع ہو گیا یزید. تو آگے کہتے ہیں وَآتَانَا مَا شِئْنَا، جو ہم نے چاہا اس نے ہمیں وہ دیا. یعنی جو کچھ ہم نے مطالبات کیے اس نے وہ مانے، ہمیں وہ چیزیں دے دی. وقال لی، اور اس نے مجھے کہا، یزید نے مجھے نصیحت کی، انہ سیکون فی قومک امور، کہ تیری قوم کے اندر بعض معاملات پیش آئیں گے. فلا تدخل معہم فی شیء، تو ان کے ساتھ کسی چیز میں داخل نہ ہونا. یعنی تمہاری قوم جو ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت کرے یا کوئی معاملہ خراب کرنے کی کوشش کرے، تو تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا. فلما کانا من اہل المدینہ ما کانا، تو جب اہل مدینہ کی طرف سے بات سامنے آئی جو ہوئی، یعنی انہوں نے بغاوت کی، تو یزید نے مسلم بن قبا کو یہ بات لکھی، مسلم کو یہ خط لکھا، فی ہے امانی، اس کے اندر جو ہے وہ میرا امان تھا. مسلم بن عقبہ کو یہ بات لکھی اس نے، کتب ما مسلم ابن عقبہ تھا کتابن فی ہے امانی. ہاں یہ عبارت اس نے لکھی، اس نے مسلم بن عقبہ کو خط لکھا جس کے اندر میری امان تھی، یعنی اس کو کچھ نہیں کہنا، زین العابدین کو کچھ نہیں کہنا تم نے. تو جب مسلم جو ہے وہ ہررا سے فارغ ہوا، اس نے میری طرف پیغام بھیجا، میں اس کے پاس آیا تو میں نے اپنی وصیت جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی. میری طرف خط جو ہے نا اس نے دکھایا مجھے، فرما الیہ بالکتاب، مجھے خط دکھایا اس نے جو یزید کی طرف سے آیا ہوا تھا. تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں علی بن حسین کے بارے میں اچھائی کی. اگر وہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں داخل بھی ہو جائے نا، تو پھر بھی تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو عمل دینا ہے. وَإِن دَخَلَ مَعَهُمْ فِي أَمْرِهِمْ، اگر وہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں داخل ہو جائے پھر بھی تو نے اس کو امن دینا ہے اور اس کو معاف کر دینا ہے. اگر وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو تو پھر اس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اب یہ روایت جو ہے تاریخ الاسلام جو امام ذہبی کی ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. اب ہم نے یہ روایت پڑھی تو یہ روایت اس کی سند بھی صحیح ہے. ایک ایک راوی کے اوپر جو ہے وہ اہل علم نے گفتگو کی ہے کہ یہ راوی جو ہیں اس کے سارے ثقہ ہیں. تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کروایا ہوتا تو کیا وہ اہل بیت کو دیکھ کر روتا؟ اور اہل بیت جو جو مطالبات کر رہے تھے، یا اہل بیت وہ مطالبات کیسے کر سکتے تھے اس سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے؟ کیسے وہ مطالبات کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف گپ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور کر دی گئی ہے. باقاعدہ اس نے اہل بیت کے ساتھ نرمی کا رویہ جو ہے وہ رکھا ہے. تو جناب زین العابدین کی اس روایت سے، ان کے اس واقعے بیان کرنے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی یزید کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں صاحب واقعہ کے ساتھ کی طرف، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ان کا قول جو ہے وہ اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے. وہ کیا کہ وہ جب کوفے والوں نے غداری کی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اب مجھے جو ہے نا وہ شہید کر دینا ہے. قول کیا ہے طبقات کبریٰ کے اندر، بغیت الطلب، یہ اگلا صفحہ کھول لے جی. حضرت حسین کا فیصلہ، جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کتابوں کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں. ان کتابوں کے اندر ان کا یہ قول، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں.
طبقات کبرا، طبقات الکبرا، بغیت الطلب فی تاریخ حلب، الکامل فی تاریخ سیر اعلام النبلاء وغیرہ. وہ قول کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا فَعَدَوْا عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا، کہ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ زیادتی کی، انہوں نے ہمیں قتل کر دیا. یعنی یہ اب مجھے قتل کریں گے، ہمارے قاتل یہ ہیں کوفے والے. اچھا، شیعہ مورخین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے بارے میں یہ بات کی تھی. الارشاد صفحہ 241، اعلام الورا تبرسی کی، منتہل اعمال اس کا صفحہ نمبر 949 ہے، منتہل اعمال صفحہ 535 جلد نمبر 1. علامہ شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے شیعہ و اہل بیت، اس کے صفحہ نمبر 302 کے اوپر جو ہے یہ مزید حوالہ جات بھی مل جائیں گے، یہ حوالہ جات وہاں سے لیے گئے ہیں. اچھا، اب یہ قول اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فرقے جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو درست مانتے ہیں. بہرحال جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ جی دوبارہ شروع کریں جی. جی کٹ سر۔ گیا تھا لگتا ہے، کوئی مسئلہ جی بن سر۔ گیا تھا. اچھا جی، کہاں پر پہنچے تھے ہم؟ الارشاد کی بات ہو رہی تھی بک کی، کہ اس کے صفحہ نمبر 241 پہ کچھ۔ جی، یہ قول جو ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے حوالے سے یہ بات کی کہ انہوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، ہمیں بلا کر اب ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ قول اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور شیعہ کتابوں کے اندر. شیعہ کتابیں ہیں الارشاد صفحہ نمبر 241، اعلام الورا تبرسی کی صفحہ نمبر 949، منتہل اعمال صفحہ نمبر 535 جلد نمبر 1. مزید تفصیل اگر آپ نے حوالوں کی لینی ہے تو علامہ شہید رحمہ اللہ کی کتاب ہے شیعہ و اہل بیت، اس کے اندر آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. اچھا، اب اس قول کی دو سندیں ہیں، گو کہ یہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی ہے، سنی کتابوں کے اندر بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں طرف جو ہے نا یہ قول موجود ہے. لیکن تحقیق جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی دونوں سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہے. لیکن اس بات کی تائید صحیح روایتوں سے ہو جاتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تسلیم کرتے تھے، یا ان کا مائنڈ یہی تھا، ذہن یہی تھا کہ ہمیں جو زیادتی کرنے والے لوگ ہیں نا ہمارے اوپر، وہ اہل کوفہ ہیں. وہ یزید کو ہرگز جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے تھے. وہ کیسے؟ تائید اس کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب دمشق جاتے ہوئے لشکر نے ان کو گھیر لیا تو روایت کے اندر الفاظ کیا آتے ہیں تاریخ کے اندر، جو اگلا صفحہ نکال لیں جی. آ گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج. میرا نا موبائل لا دو، میں کلاس ڈسٹرب ہو رہی.
शायद جی मौसम की لگتا वजह ہے آج से। सर کوئی نیٹ मौसम کا है کوئی ना। مسئلہ بن رہا ہے جو کا۔ जी सर। اچھا، ہمارے آخری الفاظ کیا تھے جہاں پر ہم پہنچے تھے؟ سر اہل کوفہ کی بات ہو رہی تھی جی کہ حضرت حسین نے جو کہا تھا۔ جی، وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ تائید کیسے ہوتی ہے، کہ اس کی دو سندیں ہیں لیکن دونوں ضعیف ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں یہی سمجھتے تھے کہ یزید قصوروار نہیں ہے بلکہ اہل کوفہ ہیں قصوروار۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا لشکر نے نا، یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص اور اسی طرح شمر بن ذیلجوشن اور حسین بن نمیر، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، تو فناشدہم الحسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واسطہ دیا، ایک دوسری روایت کے اندر ہے اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دیا کہ مجھے جو ہے نا یزید کے پاس لے جاؤ، وہاں پر جانے دو، یسیروہ الی یزیدہ، کہ ان کو یزید کے پاس جو ہے نا وہ بھیج دیں، فیضع یدہ فی یدہ، اس لیے بھیجیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھیں۔ یہ انصاب الاشراف بلازری کی، علامہ بلازری کی کتاب ہے تاریخ کی، اس کی سند صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے، صفحہ نمبر 383، جلد نمبر 3۔ امام تبری کی جو کتاب ہے تاریخ الامم والرسل، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ مجھے امیر المومنین یزید کی طرف بھیج دو، مجھے وہاں پر جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں، یعنی آخری موقع پر بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ میں یزید کے پاس جو ہے وہ چلا جاؤں تو بچ سکتا ہوں، یہ جو ہے نا یہ مجھے جو ہے نا یہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو یزید کو انہوں نے آخری موقع پر جو ہے وہ امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا، اور یہ کہا کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ابو، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ابن زیاد کا جو حکم ہے نا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، تمہاری بات نہیں ہم مانیں گے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات میں جو بات کہی تھی، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بھی اہل کوفہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، کیونکہ وہ یزید کے پاس اب جانا چاہتے تھے۔ یہاں پر ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ امام تبری نے روایت نقل کی ہے عقبہ بن سمعان سے، کہ وہ کہتے ہیں جی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں حتیٰ کہ وہ شہید ہو گئے، یعنی پورے سفر کے اندر میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ انہوں نے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کی ہی نہیں، کہتے ہیں جی یہ تاریخ کے اندر اور کامل فی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو جب ہم اس کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جھوٹی من گڑت ہے۔ اس کی سند کے اندر عقبہ بن سمان جو ہے یہ بھی مجہول ہے، عبد الرحمن بن جندب راوی بھی مجہول ہے، اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ابو مخنف اور لوط بن یحییٰ جو ہے یہ کذاب راوی ہے، شیعہ کذاب راوی ہے۔ اس کے بارے میں یعنی یہ تین خرابیاں ہیں اس کے اندر، اس روایت کے اندر، جبکہ وہ پچھلی روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو ہے نا اس کے بارے میں جو اقوال ہے نا محدثین کے علماء کے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راوی کیسا تھا۔ یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو ہے نا یہ اصل میں واقعہ کربلا کا بنیادی راوی ہے۔ جو واقعہ کربلا کی باتیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مشہور ہے نا اور وہ جھوٹی ہیں، ان روایتوں کے اندر زیادہ روایتوں کے اندر یہ بندہ آتا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس کا نام تھا، ابو مخنف اس کی کنیت تھی۔ تو جب اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راوی بذات خود جو ہے یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا، تو ان واقعات کی بھی کوئی حقیقت پیچھے نہیں رہتی۔ تفصیل بہرحال میں اس لیے آپ کے سامنے اس کے بارے میں رکھ رہا ہوں۔ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا متروک الحدیث ہے یہ راوی، الجرح و تعدیل کتاب ہے ابن ابی حاتم کی۔
امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ابو مخنف و ابو مریم و عمر بن شمر لیسوہم بشیئن، یہ تینوں کچھ بھی نہیں تھے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کخ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہے نا یہ کخ بھی نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخ ابن معین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیعی محترک صاحب اخبارہم، یہ کٹر شیعہ ہے اور مورخ ہے ان کا نا شیعہ کا، الکامل فی الضعفاء کے اندر یہ بات کہی۔ امام اصبہانی کہتے ہیں فاما ما رواہ ابو مخنف وغیرہ من الروافض فلا اعتماد بروایتہم الحجہ فی بیان المحجہ۔ امام اصبہانی اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ جس بات کو ابو مخنف وغیرہ روایت کریں جو رافضیوں میں سے ہیں راوی، فلا اعتماد اب روایت، ان کی روایت کے اوپر کوئی اعتماد نہیں، وہ قابل اعتماد ہرگز نہیں ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے تھی، کہتے ہیں وفی حدیث ابن عباس ابو صالح الکلبی و ابو مخنف وکلہم کذابون، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے اندر دو راوی ہیں، ایک ابو صالح الکلبی اور دوسرا ابو مخنف، اور یہ سارے کے سارے جھوٹے راوی ہیں، کذاب راوی ہیں۔ الموضوعات جو امام ابن جوزی کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنت النبویہ کے اندر کہتے ہیں لوط بن یحییٰ و ہشام بن محمد بن صائب و امثالہما من المعروفین بالکذب، کہتے ہیں کہ یہ لوط بن یحییٰ اور ہشام بن محمد بن صائب اور ان جیسے جو دیگر راوی ہیں نا، یہ جھوٹ کے بارے میں معروف ہیں، یہ جھوٹ کے ساتھ معروف ہے معاشرے کے اندر کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ امام زاہبی لوط بن یحییٰ ابو محنف کے بارے میں کہتے ہیں احباری تالف لا یوثق بہ، یہ مورخ ہے، متروک راوی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ میزان الاعتدال کے اندر انہوں نے یہ بات کی۔ ابن العراق الکنانی کہتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو محنف کذاب تالف، تنزیہ الشریعہ المرفوعہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ لوط بن یحییٰ ابو محنف جو ہے کذاب متروک راوی ہے۔ تو یہ اقوال ہیں لوط بن یحییٰ کے حوالے سے، یعنی کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی، یہ پرلے درجے کا ضعیف اور کذاب راوی تھا، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر کئی باتیں جو ہیں وہ اس کے واسطے سے ہمیں ملتی ہیں جو کہ بالکل جھوٹی ہیں اور ان کا صحیح ہونا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، نہ انہوں نے حکم دیا تھا اور نہ ہی وہ اس کے اندر ملوث تھے۔ صحابہ بھی جو اس زمانے میں موجود تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اہل عراق کا واقعہ ہے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور جو اہل بیت کے لوگ تھے وہ بھی یزید کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے تھے، اور جن روایتوں کے اندر یزید کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے وہ روایتیں جھوٹی اور من گڑت